السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج کا ہمارا ٹاپک ٹیسٹنگ اینڈ ایویلویشن سے ریلیٹڈ چوتھا ٹاپک ٹائپس آف ٹیسٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم جو ہے وہ اپنے 3 یونٹ جو ہیں ان کو کور کر چکے ہیں، جس میں میئرمنٹ اینڈ ایویلویشن ایز اے انٹروڈکشن ہم نے اس کو دیکھا، جس میں ہم نے اس کا ٹیسٹنگ کا کنسیپٹ، ایویلویشن کا کنسیپٹ، پھر ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے، ایویلویشن کی ٹائپس جو ہیں، فارمیٹیو ایویلویشن، سمیٹیو ایویلویشن، اور پھر اس کی نیڈ کیا تھی اور اس کی امپورٹنس کیا ہے ایویلویشن کی، اس کو ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک اچھے ٹیسٹ کی جو کوالٹیز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا، اور اس میں ویلیڈیٹی تھا، ویلیڈیٹی کے علاوہ ریلائبلٹی کے ساتھ ساتھ، یعنی ایک ٹیسٹ جو ہے وہ کس طرح سے ریلائبل ہے، ویلڈ ہے، کوالٹیز آف گڈ ٹیسٹ میں پھر آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے، یوزیبلٹی ہو، ایڈمنسٹریٹیبلٹی ہو اور انٹرپریٹیبلٹی ہو۔ ان سب کو ہم نے فردن جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ اور تیسرا جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا کہ ان کے آپس میں انٹیگریشن کس طرح سے ہوتی ہے، ٹیسٹنگ اور ایویلویشن کی اور ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کے کو آپس میں انٹیگریٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بلومز ٹیکسانومی کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں، اسی کے ذریعے اس کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے، انٹیگریٹنگ آبجیکٹیوز ود میئرمنٹ اینڈ ایویلویشن۔ تو اس میں بلومز ٹیکسانومی کی جس طرح 3 ڈومینز ہیں، اور اس میں پھر کوگنیٹیو ڈومین ہے، افیکٹیو ڈومین ہے اور سائیکو موٹر ڈومین ہے۔ جیسے کہ کوگنیٹیو ڈومین ہے وہ ہیڈ سے ریلیٹڈ ہے، اور سائیکو موٹر ڈومین جو ہے وہ مسل سے، ہینڈ سے ریلیٹڈ ہے، اور افیکٹیو ڈومین جو ہے وہ ہارٹ سے، فیلنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اسی طرح ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جاتا ہے۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف ٹیسٹس، کہ ٹیسٹوں کی ٹائپس یا اقسام جو ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو اس میں آج ہم جو ڈسکس کریں گے اس میں ٹائپس آف ٹیسٹ میں 2 بنیادی ٹائپس ہیں ٹیسٹس کی، جن میں ایسے ٹائپ ٹیسٹ ہیں اور اس کے بعد آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہیں۔ اب ان کو ہم اپنے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ اور ایسے ٹائپ ٹیسٹ، ایسے ٹائپ ٹیسٹ کو سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کہا جاتا ہے یعنی انشائی طرز کے اور معروضی طرز کے جو بھی امتحانات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم ایگزامینیشن کو سمجھتے ہیں کہ ایگزامینیشن کیا ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم اس کو تھوڑا سا ہم نے مختصر طور پر ڈسکس کیا تھا کہ ایگزامینیشن جو ہوتے ہیں وہ اوورآل کسی کورس کے تمام جو پیپرز کی تمام سبجیکٹس کے جو پیپر لیے جاتے ہیں تو اس کو ایگزام کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ کسی اپنے ایک سبجیکٹ کا ایک پیپر دیتا ہے تو اس کو پیپر کہا جاتا ہے۔ مثال یہ جیسے کہ آپ لوگوں نے ابھی اپنا اس ایک سبجیکٹ کا اسلامک اسٹڈیز کا پیپر دینا تو یہ پیپر کہلائے گا، یہ ایگزام نہیں کہلائے گا۔ اور اگر ایک پورا کورس ہے جیسے میٹرک ہے، ایف اے ہے، تو پھر اس کے اندر ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں، تو ان سارے سبجیکٹس کے جب پیپر دیے جاتے ہیں تو اس کو مجموعی طور پر یا اوورآل اس کو ایگزام کہا جاتا ہے۔ ایگزامینیشن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کسی بھی پرسن کے جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا بیہیویئر ہے، اس کا ریگولرلی اس کو آبزرو کر کے اور پھر اس کا جو آبزرویشن ہے اس کو مطلب سٹینڈرائزڈ کنڈیشن میں بیان کرنے کو کہا جاتا ہے کہ A test is an objective, organized and statistically refined instrument or method to measure some specific skill, behavior or characteristics under standardized conditions. کہ مطلب اس سے یہ ہوتا ہے کہ امتحان اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے ایک ویل آرگنائزڈ اور ایک ریگولر وے میں کسی بھی پرسن کے بیہیویئر کو ایویلیویٹ کیا جائے اور پھر اس کی کسی اسپیسیفک جو اسپیسیفک سمبل کے ذریعے اس کا اظہار کیا جائے۔ جیسے کہ
مثال میں آپ کو دیتی ہوں، جب ایک اسٹوڈنٹ نے میٹرک کے امتحانات دیے، یعنی کہ اس نے سارے سبجیکٹس کے جو ہے وہ پیپر دیے، اور پھر اس کے بعد ہر پیپر کو چیک کرنے کے بعد اس کو ڈیجٹس میں مارکس دیے گئے، اور ان مارکس کو پھر کیلکولیٹ کیا گیا، پھر ٹوٹل مارکس میں سے اوبٹینڈ مارکس کو مینشن کر کے پھر گریڈز اور پاس فیل یا ریمارکس کچھ دیے گئے، تو یہ اس کا کوانٹیٹیو جو ایکسپریشن تھا، یعنی مقداری طریقہ کار کے ذریعے اس کا اظہار کیا گیا کسی بھی شخص کے بیہیویئر کا۔ اب جو ایگزامز ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انفارمل ٹیسٹ ہوتے ہیں، انفارمل ٹیسٹ یعنی کہ غیر رسمی امتحانات جو ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہوتا ہے فارمل ٹیسٹ۔ اب جو انفارمل ٹیسٹ ہوتے ہیں یعنی غیر رسمی، وہ اس طرح ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ہم جو دوسروں کے رویے کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت ساری کریکٹرسٹکس اور بہت ساری چینجز کو آبزرو کرتے ہیں، اور پھر کسی نہ کسی رزلٹ پر جو ہے کنکلوژن پر پہنچتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا ڈیلی بیس پہ ایک کسی شخص سے واسطہ پڑ رہا ہے، کبھی اس کا موڈ جو ہے وہ بہت خوشگوار ہوتا ہے، کبھی وہ بہت کوآپریٹو ہے، کبھی وہ بہت ہائپر ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ جج کرتے رہتے ہیں اور ایک نتیجہ نکالتے ہیں، تو اس کو غیر انفارمل جو ہے وہ ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فارمل ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے اندر ہوتے ہیں، کسی بھی مطلب اس کا ایک مخصوص دائرہ کار ہوتا ہے، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، جیسے کہ اور پھر اس کا جو پرپز ہوتا ہے وہ کسی بھی پرسن کے بیہیویئر اور اس کے ایٹیٹیوڈ میں، بیہیویئر میں جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کا اندازہ لگانا ہوتا ہے، جیسے کہ ایجوکیشن کا یہی مقصد ہے نا، ڈیزائربل چینج ان بیہیویئر، تو اس بیہیویئر کا جو مقداری طریقہ کار میں اظہار ہے، امتحان اس لیے لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سالانہ امتحان جو ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے اس لیے لیے جا رہے ہیں کہ پورے سال میں انہوں نے کیا پڑھا، اور اب انہوں نے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کیا یا نہیں، انہیں نیکسٹ گریڈ میں پروموٹ کرنا ہے یا نہیں، تو اس وجہ سے ان کا جو ہے وہ امتحان لیا جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ایگزامینیشن کی ڈیفینیشن ہے وہ اس طرح سے بنے گی، اگر اردو میں آسان الفاظ میں آپ کو میں ایکسپلین کروں تو یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے، میئرمنٹ کا ایک ایسا انسٹرومنٹ، یعنی ایگزام یا ٹیسٹ میئرمنٹ کا ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو اسپیسیفک کنڈیشنز میں یا اسپیسیفک جو کنڈیشنز ہیں ان میں کسی پرسن کے بیہیویئر کے ایک سیمپل کی میئرمنٹ کرتا ہے سائنسی طریقہ کار کے مطابق، کہ پہلے اس کو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، پھر ڈیورنگ دا سلیبس فارمیٹیو ایویلویشن ہوتی ہے، پھر فارمیٹیو ایویلویشن کے بعد جب سلیبس اینڈ ہو جاتا ہے، پھر فارمیٹیو کے علاوہ ڈائگنوسٹک جو ہے وہ ایویلویشن بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد لاسٹ پر سیشن کے لاسٹ پر یا سال کے اینڈ پر سمیٹیو ایویلویشن ہوگی، پھر اس کو نیکسٹ گریڈ میں پروموٹ کیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو سائنسی طریقہ کار کے مطابق ایک امتحان ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو اسپیسیفک کنڈیشنز میں پرسن کے ایٹیٹیوڈ کو ایک نمونے کی پیمائش کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ تو جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، اب کچھ تحریری ٹیسٹ ہوتے ہیں، کچھ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی طور پر اسٹوڈنٹس ایک ایسے سیمپل ہوتے ہیں کہ ان کی آبجیکٹیوٹی اور معیاری پیمائش جو ہے وہ کسی بھی پرسن کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح اب اس کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں امتحانات کی۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ امتحانات کیوں لیے جاتے ہیں یا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ بیہیویئر کی کو چیک کرنے کے لیے اس کے اندر کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، کس طرح سے ہوئی ہیں، اور اس کا اوور آل جو بیہیویئر ہے وہ کیا ہے، اس کی کو چیک کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ امتحانات لیے جاتے ہیں۔ تو اس کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ میرٹس آف ٹیسٹ جو ہے، میرٹ آف ٹیسٹ میں کیا ہے کہ جو ٹیسٹ ہیں وہ ان کی مدد سے اسٹوڈنٹ کی انٹیلیجنس
اور ان سے جو بھی انہوں نے مطلوبہ مقاصد حاصل کیے ہیں یا جو بھی انفارمیشن حاصل کیے ہیں اس کو جج کرنے میں یا اس کو مقداری یا اس کو ایک گریڈ دینے کے لیے جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ اس کے علاوہ ایگزامز یا ٹیسٹ جو ہے وہ مشاہدہ اور ذاتی رائے کے مقابلے میں کسی فرد کی قابلیت اور اس کی پرفارمنس کا جو اظہار ہے وہ زیادہ مروزی اور زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ کرتا ہے ایگزام، کیونکہ وربلی کچھ بھی کہہ دینا، کسی کے بارے میں کوئی بیان دے دینا، اس کی بجائے اگر تحریری طور پر کچھ پیش کیا جائے تو وہ زیادہ ویلڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو امتحان ہے وہ اسٹوڈنٹس کے پروگرس اور ان کا جو اوور آل ریکارڈ تیار کرنے کے لیے ایک اہم جو ہے وہ بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ مثلا امتحان کی مدد سے اسٹوڈنٹس کے بارے میں اس کی کوانٹیٹیو جو اس کا ایکسپریشن کوانٹیٹیو وے میں اس کے تبدیلیاں یا اس کا جو بھی اس وقت لیول ہے لرننگ کا اس کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس کی مدد سے مختلف جو سبجیکٹس ہیں ان کی اسٹوڈنٹس کی سال بسال جو پروموشن ہے اور اس کے علاوہ ان کے جو لیول آف انٹرسٹ ہے ان کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان کا پتہ لگایا جا سکتا ہے امتحانات کے ذریعے۔ تو یہ اس کی کچھ میرٹس ہیں امتحانات کی۔ اس کے علاوہ امتحانات کی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں، یعنی ڈی میرٹس یا لیمیٹیشنز۔ تو اسٹوڈنٹس کے متعلق جو بھی انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے لیے اعلی کی حیثیت سے نفسیاتی امتحانات میں جو بڑی خامیاں یا ڈرا بیکس ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس پر ڈفرینٹ قسم کے عوامل جو ہیں وہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر مارکس کی جو ہے وہ ڈویژن جو ہے وہ موضوع نہیں ہوتی، ویلیڈیٹی ان کی پراپر نہیں ہوتی، تو یہ اس کے اندر کچھ خامیاں پائی جاتی ہیں جو امتحانات ہیں۔ تو اس کے لیے مطلب آپس میں کمپٹیشن بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ زیادہ نمبر آ گئے، کسی کے کم نمبر آ گئے، اور امتحانات کے اصول اور قابلیت سے متعلق جو صحیح مطلب غیر صحیح اور محدود پیمائش جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں امتحانات۔ مطلب اس طرح ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی تیاری بہت اچھی ہے، مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں، تو اس کی تیاری بہت اچھی ہے، وہ کسی بھی وجہ سے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے یا کچھ ناگہانی مطلب حادثاتی طور پر کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ ریوائز نہیں کر سکا اپنے سلیبس کو، یا پھر وہ مینٹلی اتنا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے ڈیورنگ دا ایگزام کہ وہ پراپرلی اٹیمپٹ نہیں کر پایا، تو پھر اس طرح کیا ہوگا کہ ایگزامز جو ہیں وہ اس اسٹوڈنٹ کی پراپر جو ہے وہ میئرمنٹ یا اسے نہیں چیک کر پائیں گے، تو وہ پھر مختلف جو حالات ہوتے ہیں وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کی صحت پر۔ اور بعض اوقات اگر وہ مینٹلی اسٹیبل ہے، بہت اچھا ہے، اور وہی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ جب اپنی تیاری کے ساتھ ایگزام دے رہا ہے تو وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے رہا ہے، تو اس وجہ سے امتحانات کی کافی جو ہے وہ خامیاں بھی ہیں۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ غیر معمولی یا خراب امتحانی حالات، مثلا روشنی کی کمی ہو گئی، شور ہو گیا، گرمی ہو گئی، حبس ہو گئی، تو اس طرح کے جو ایفیکٹس ہیں، اور پھر امتحان کا بہت لمبا ہونا بھی ایک جو ہے وہ تھکا دینے والا پروسیس ہوتا ہے، اس سے بھی اسٹوڈنٹس اکتا جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اب اسٹوڈنٹس کی تیاری بہت اچھی ہے، لیکن جہاں پر ایگزامز جو ہیں وہ ہیلڈ ہو رہے ہیں یعنی سینٹر پہ، تو وہاں پر پراپر جو ہے وہ مینجمنٹ نہیں ہے، جیسے کہ آج کا موسم ہے، گرمی ہے، حبس ہے، وہاں پنکھے نہیں ہوں گے، ہوا کا انتظام نہیں ہوگا، پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی، تو اسٹوڈنٹ کے لیے لکھنا اور سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اگر روشنی کی کمی ہوگی تو اندھیرے میں کیسے لکھے گا، تو یہ پھر اس کی تیاری تو ایک سائڈ پہ رہ گئی ساری، وہ تو حالات کا شکار ہو گیا، تو اس وجہ سے اس کی ڈی میرٹس بھی ہیں امتحانات کی۔ اور پھر اس کے علاوہ پریشانی، الجھن، تو یہ اور بھوک ہو، اور پھر جسمانی ایشوز ہو گئے۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، لکھتے لکھتے اچانک اس کے بازو میں پین ہونا شروع ہو جائے یا اس کے ہاتھ میں پرابلم ہو جائے اور وہ لکھ نہ پائے، تو اس کی پریپریشن تو ایک سائڈ پر رہ گئی، اس کے ساتھ تو ہیلتھ ایشوز آ گئے، تو اس لیے امتحانات کی خامیاں بھی ہوتی ہیں، جہاں خوبیاں ہیں تو وہاں خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ چیکنگ کے اعتبار سے بھی امتحانات جو ہیں وہ اس کی خامیاں، خاص طور پہ جو ایسے ٹائپ
ایگزامینیشن ہوتے ہیں، اس میں ایگزامینر کا موڈ جو ہے اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اچھے موڈ میں ہے تو اچھی مارکنگ کر رہا ہے، اور اگر اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس میں وہ مارکنگ جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہوگا، حوالے سے مطلب وہ ٹائٹ مارکنگ کرے گا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے مارکس کاٹ لے گا۔ تو اب دو بنیادی جو ہیں وہ اقسام ہیں ایگزامینیشنز کی، جس میں پہلے نمبر پر ایسے ٹائپ ٹیسٹ ہیں اور پھر آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہیں۔ تو ایسے ٹائپ ٹیسٹ کو اردو میں انشائی طرز یا موضوعی امتحانات کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مارکس کوشچن کے زیادہ ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ نے خود سے آنسر لکھنے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں دو قسم ہوتی ہیں کہ ایک تو ون لائنر کوشچن یا شارٹ آنسر کوشچن ہوتے ہیں، اور پھر لانگ کوشچن ہوتے ہیں۔ لانگ کوشچن میں ایک موضوع دے دیا جاتا ہے جس پر اسٹوڈنٹ نے لکھنا ہوتا ہے، اور شارٹ کوشچن آنسر میں 2 سے 3 یا 5 لائنوں کا جواب لکھنا ہوتا ہے اور جو اسٹوڈنٹ نے خود لکھنا ہوتا ہے، اس کو سپلائی ٹائپ ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی مختلف صورتیں ہیں سبجیکٹیو ٹائپ ایسے ٹائپ ٹیسٹ کی، جس میں یہ ایک ٹریڈیشنل قسم کا جو ہے وہ ایگزام ہے جس میں بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ چند سوالات کے جوابات لکھنے کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایم اے کی بات کریں تو پنجاب یونیورسٹی کے ماسٹر لیول پر آپ کو 5 7 یا 8 سوالات دیے جاتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے، اور آپ سے یہ کہا جاتا ہے، یعنی اسٹوڈنٹ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اٹمپٹ اینی 5 کویسچن اور آل کویسچن کیری ایکول مارکس، کہ ہر سوال کے نمبر برابر ہیں اور صرف 5 سوالات حل کریں، یعنی 20 نمبر کا ایک کویسچن آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بی اے لیول پر بات کریں تو بی اے میں بھی ایسی طرح کے سوالات آتے ہیں کہ جی اس میں سے 5 سوالات حل کریں، ہر سوال کے نمبر برابر ہیں، یا پھر سوالات کے جو مارکس اگر برابر نہیں ہوتے تو ڈویژن کر دی جاتی ہے، ساتھ اس کے مارکس لکھ دیے جاتے ہیں کہ جی اتنے مارکس کا کویسچن ہے۔ تو عموماً یہی صورت ہوتی ہے کہ 5 یا 6 اوپن یونیورسٹی کی بات کریں تو یہ بھی اسی طرح سے ان کا بھی پیٹرن یہی ہے کہ 6 7 8 سوالات دیتی ہے اور 8 سوالات میں سے کہتی ہے کہ جی 5 سوالات حل کریں، ٹھیک ہے۔ تو عموماً یہ ایک روایتی طریقہ کار ہے، اور اس کی پھر ایک اور صورت یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو چند موضوعات کا مطالعہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، یعنی کچھ ٹاپکس دے دیے جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے کچھ ڈیوریشن گزرنے یعنی اسپیسیفک ٹائم دے دیا جائے۔ عموماً یونیورسٹیز کے اندر یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ 1 ویک دیا جائے یا دو ویک دے دیے جائیں اور اسٹوڈنٹ کو 2 3 ٹاپک دے دیے جائیں، اور پھر ان موضوعات سے متعلق کچھ سوالات کر لیے جائیں۔ اور پھر ایک تیسری صورت یہ ہوتی ہے ایسے ٹائپ ٹیسٹ کی کہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کا جواب تیار کریں، اور اس کی یہ جو ابھی تیسری صورت نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسائنمنٹ ٹائپ جو ہے نا، یہ جس میں مختلف قسم کے سوالات دیے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ جی آپ نے اسائنمنٹ تیار کر کے لانی ہے، اور مخصوص جو ہے وہ ایک ٹائم دے دیا جائے، اور پھر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کچھ عرصہ تک اس میں مصروف رہتے ہیں۔ اب وہ ٹائم 15 دن 20 دن 10 دن 1 ویک یہ ٹیچر پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ کتنا ٹائم دیتا ہے اسائنمنٹ کو تیار کرنے کے لیے۔ تو پھر جو ایگزام ہے ان سوالات میں سے چند سوالات منتخب کر کے جو اسٹوڈنٹس کو لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال اگر میں آپ کو دوں تو وہ یہ ہے کہ عموماً یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ اسپیسیفک سلیبس کروایا جاتا ہے، اگر اس سلیبس میں آپ کو اگر 10 سوال کروائے گئے ہیں تو جی 10 میں سے بھی کچھ شارٹ کر کے جو 7 8 دے دیے گئے ہیں اور اس میں سے 4 پیپر میں آئیں گے، تو یہ اس کی ایک اور صورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہی سوالات میں سے جو ہے وہ ایگزام لے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی صورتیں تھیں مختلف ایسے ٹائپ ٹیسٹ کی۔ اس کے علاوہ اس کی کچھ میرٹس ہیں ایسے ٹائپ ٹیسٹ کی، یہ بہت زیادہ مطلب امپورٹنٹ بھی ہیں ایسے ٹائپ ٹیسٹ اور بہت زیادہ کوالٹیز کے بھی حامل ہیں، اور اگر سوالات جو ہیں وہ احتیاط اور توجہ سے جو ہے وہ تیار نہ کیے جائیں تو پھر بہت ساری جو ہے وہ ڈرا بیکس پیدا ہو سکتے ہیں، اور اگر احتیاط اور توجہ سے تیار کیے جائیں تو پھر بہت ساری جو کریٹیسزم ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے،
اور جو عام طور پر ایسے ٹائپ ٹیسٹ پر تنقید ہوتی ہے کہ جی یہ لمبے ہوتے ہیں، یا یہ اسٹوڈنٹ کو پراپر میئر نہیں کر پاتے ہیں، یا پھر اس کی مارکنگ اچھی نہیں ہوتی، تو ان چیزوں کو اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ جو اس کے فائدے کیا ہیں، اس یا میرٹس اس کی کیا ہے ایسے ٹائپ ٹیسٹ کی، اس میں یہ ہے کہ اس ایگزام میں اسٹوڈنٹس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یا ان کی جو مینٹل ایبلٹی ہوتی ہے، اس کی جو جانچ ہے یا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھے طریقے پر ہو جاتا ہے۔ یعنی اسے اوپنلی لکھنے کو کہا جاتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا لکھنے کا معیار کیا ہے، ان کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ کس طرح کا ہے، وہ کس طرح کے الفاظ کو منتخب کر رہے ہیں، یا ان کا نظریہ کیا ہے لکھنے کا، اور اس کے علاوہ ان کی املا جو ہے، اس کے علاوہ ان کے گرامر پر ان کا جو عبور ہے، تو اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسے ٹائپ جو ایگزامز ہیں ان میں پتہ چلتی ہیں اسٹوڈنٹس کی۔ اور اس کے علاوہ ایک ٹیچر کو یہ ہیلپ کرتا ہے ایسے ٹائپ ٹیسٹ کہ کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ضرورت کے مطابق اور مختلف جو حقائق ہیں ان سے اپنا اکارڈنگ ٹو نیڈ یا اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک مٹیریل لے کر لکھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ لکھنے کا ایک اچھا موقع ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے پاس، پھر انہیں مختلف چیزوں پر غور و فکر کر کے انالیسس کر کے لکھنے کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کی سمجھ آتی ہے، اور ان کے اندر یہ ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو انالیسس کرتے ہیں ان کا، اور پھر اپنی جو انڈیویجویلٹی ہے اس کو اظہار کرنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کا مزاج، اس کی ذہنی صلاحیت ایک دوسرے اسٹوڈنٹ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں جب وہ لکھ رہا ہوتا ہے تو ہر اسٹوڈنٹ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے، تو اس طرح ان کو انڈیویجویلٹی کو ایکسپریس کرنے کا موقع ملتا ہے، تو پرسنالٹی کو بھی کا اظہار بھی وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، اور جو کہ آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ میں جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایسے ٹائپ ٹیسٹ جو ہے ان کو ہیلڈ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی آسانی سے اسٹوڈنٹس کو کم وقت میں سمجھایا جاتا ہے کہ امتحان کس طرح سے لیا جائے گا اور انہیں کس طرح سے جواب لکھنا ہے۔ اور اس امتحان میں کیونکہ سوالات کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی، تو بعض اوقات جو ہے وہ سوالات کو اسٹوڈنٹ کلاس روم کے اندر بورڈ پر بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ایگزام میں جو اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے اچھے سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، مطالعے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے پراپر ان کا، اور پھر وہ مختلف جو ٹاپکس ان کو دیے جاتے ہیں، یا پھر مختلف جو سلیبس کے اندر ٹاپکس ہیں ان کی سمری تیار کرتے ہیں، خلاصہ تیار کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ پھر یہی صلاحیتیں، یہی جو طریقہ کار ہے، کوالٹیز ہیں، یہ نیکسٹ بھی ان کے کام آتی رہتی ہیں۔ تو جہاں ایسے ٹائپ ٹیسٹ کی میرٹس تھی، وہاں اس کی کچھ ڈی میرٹس بھی ہیں۔ تو ڈی میرٹس پر جب بات کریں یا لیمیٹیشنز پر بات کریں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو جواب لکھنے میں، کیونکہ 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، میکسیمم 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، تو اتنی دیر لکھنا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو پھر بھی بعض صورتوں میں کیا ہے کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کی پراپر وضاحت نہیں ہو پاتی اسٹوڈنٹ سے، اور پھر مقررہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں ایک خاص تعداد میں سوالات کے جوابات لکھنے کا کیونکہ کہا جاتا ہے، تو پھر یہ وقت بعض اوقات کم بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹاپک لمبے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کے لیے ان کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو تمام سوالات کا جو جوابات ہیں وہ اسٹوڈنٹس نہیں لکھ پاتے، اور کچھ سوال ان کے رہ جاتے ہیں، تو یہ اس کی ایک خامی ہے۔ اور پھر اس کا رزلٹ کا نکلتا ہے تو اسٹوڈنٹ کے اندر وقت کی کمی کا جو خوف ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تیزی کے ساتھ لکھ بھی نہیں پاتے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاٹا ہونے کے باوجود بھی، یعنی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے خیالات کا اظہار جو بہتر یا اچھے طریقے میں اور مسلسل نہیں کر پاتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کس کس کو اپنے اسٹوڈنٹس کے دور میں، طالب علمی کے زمانہ میں یہ والا خوف ہوتا تھا کہ جی ٹائم ختم ہو جائے گا اور پیپر مینیج نہیں ہو پائے گا تو کیا ہوگا، اور کس کس کے سوالات جو ہیں وہ چھوٹے ہوئے ہیں؟
جی میم مجھے ہوتا تھا. آپ کو ہوتا تھا؟ آپ کو نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ سبھی اسٹوڈینٹس کو ہوتا ہے کہ ٹائم کم ہے، کس طرح سے مینیج ہوگا، اور پھر اس سے تیزی سے وہ ٹینشن کی وجہ سے پراپر نہ تو لکھ پاتے ہیں اور نہ تیزی سے لکھ پاتے ہیں، اور پھر اوور آل جو پیپر کی پریزنٹیشن پر بھی بہت اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کی جو دوسری خامی وہ یہ ہے کہ آنسر شیٹ کو چیک کرنے اور اس کی مارکنگ کرنے میں بھی بہت زیادہ جو ٹائم ہے وہ انویسٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو مارکس دینے، اور اس کے لیے پھر ایگزامینر کو بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اگر تو ایگزامینر جو ہے اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، مطلب کسی خاص نقطہ نظر کا حامل ہے، تو وہ تو پھر جو اس نقطہ نظر کہ حامی اسٹوڈنٹس ہوں گے جو اس طرح کا لکھیں گے انہیں کو مارکس زیادہ دے گا، اور جو اس کے اینٹی لکھیں گے ان کے مارکس کی ڈیڈکشن ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک اس کی بہت بڑی خامی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایگزامینر کی جو طبیعت ہے، مزاج جو ہے، اس کی نرمی سختی، اس کے فیلنگز کا، اور پھر ماحول، اور جو اس کی ٹیمپریری کنڈیشنز ہیں، وقتی کیفیات کا بھی مارکنگ پر بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کی فار ایگزامپل کاپی چیک کرنے، آنسر شیٹ چیک کرنے سے پہلے اس کی اپنی بیوی سے ہی لڑائی ہو گئی ہے تو وہ تو اسٹوڈنٹ پہ غصہ نکل جائے گا سارا، گھر میں بچوں سے جھگڑا ہو گیا تو سارا اسٹوڈنٹ پہ غصہ نکل جائے گا، کولیگ سے جھگڑا ہو گیا تو اس کو غصہ جو ہے وہ پیپر پر نکل جائے گا۔ تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایسے ٹائپ ٹیسٹ میں اسٹوڈنٹ کی جو اچھی رائٹنگ اور بیڈ رائٹنگ ہوتی ہے، خوش خطی اور بد خطی، پھر ان کا اسلوبی بیان اور طرز جو ان کا رائٹنگ کا جو پیٹرن ہوتا ہے، پھر نیٹنیس، پھر املا کی جو درستی یا املا میں جو غلط ہوتی ہیں اس سے بھی بڑا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ایک کوئی طالب علم یا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اچھی طرح تیار ہو کر آتا ہے مگر اس کی لکھائی اچھی نہیں ہے، زیادہ صاف اور خوشخط نہیں لکھ سکتا، اور املا کی بھی کچھ غلطیاں کرتا ہے، تو اس کے مارکس کم ہوں گے، بے شک وہ جتنا بھی اچھا یاد کر کے آئے۔ اور اس کے علاوہ اس کے برعکس جو ہے ایک اسٹوڈنٹ ایوریج کیٹیگری کا لیسن جو ہے وہ یا ایک پیپر کی تیاری کر کے آتا ہے لیکن اس کی لکھائی بہت اچھی ہے، املا کا طریقہ کار بہت اچھا ہے، تو 6 مارکس حاصل کر لے گا۔ تو یہ چیزیں بہت اثر انداز ہوتی ہیں ایسے ٹائپ ٹیسٹ میں، اور اس کی وجہ سے امتحان جو ہے وہ زیادہ ویلڈ اور زیادہ ریلائبل بھی نہیں ہو پاتے ایسے ٹائپ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کو پیچھے ڈسکس کیا ہے کہ جتنی دفعہ بھی ٹیسٹ ہیلڈ کیا جائے یا اس کو چیک کیا جائے، ریزلٹ سے سیم رہنے چاہیے، ان میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ جو ہے وہ زیادہ ریلائبل اور ویلڈ ٹیسٹ نہیں ہوتے جو ایسے ٹائپ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر ایسے ٹائپ ٹیسٹ میں کیونکہ ابھی میں جیسے آپ سے کہہ رہی تھی کہ 8 سوال آ جاتے ہیں یا 4 سوال آتے ہیں، 5 کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تمام سلیبس کو ٹچ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، اور کچھ خاص جو اسپیسیفک پورشنز ہیں ان کو ہی ٹچ کیا جاتا ہے، اور باقی اگر اسٹوڈنٹ نے وہ اسے تیار نہیں کیے اور وہی پیپر میں آ گئے تو یہ بھی ایک اس کے لیے بیڈ لک ہے، اور اچھے سے اس کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ثابت ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد سجیشنز فار امپروومنٹ ان ایسے ٹائپ ٹیسٹ ہیں، تو ایسے ٹائپ ٹیسٹ میں کی امپروومنٹ کے لیے کچھ جو سجیشنز ہیں ان میں یہ ہے کہ جو ٹیچرز امتحانات لیتے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے وہ اس بات کو جو ہے وہ کا تعین کریں کہ انہیں اچھے سے کس بات کی مطلب ٹیسٹ کس چیز کا لینا ہے، پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے، ان کے سامنے ایک پراپر جو ہے وہ گول ہو اور اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ کویسچن تیار کیے جائیں۔ مثال کے طور پر جو سبجیکٹ ہے جس کا پیپر لیا جا رہا ہے تو سوالات اسی سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے، جیسے کہ ابھی ہمارا سبجیکٹ پیڈاگوجی ہے تو ہمارا جو ٹیسٹ لیا جائے گا وہ پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ لیا جائے گا، نہ کہ وہ جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز کا یا کسی اور سبجیکٹ کا لے لیا جائے۔ تو سوالات آسان ہوں، سادہ ہوں، واضح ہوں اور ذہانت سے پر ہوں تاکہ ڈیفرنٹ لوگ جو ہیں ان سے مختلف مطلب اور مفہوم نہ نکال سکے بلکہ جو بات پوچھی گئی ہو وہی سمجھ میں آئے۔
ٹھیک ہے، مطلب اسٹیٹمنٹ اتنی واضح اور اتنی آسان اور عام فہم ہو کہ جو پوچھا جا رہا ہے صرف وہی مطلب سمجھ میں آئے، زو مانی نہ ہو، یعنی آپ اسے پڑھ کے ایک سے زیادہ مطلب نہ نکال سکیں، صرف وہی مطلب ہو جو پوچھا جا رہا ہے۔ تو سوالات مختلف اقسام کے ہوں اور ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو، کم از کم 5 سوالات ہوں اور زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 سوالات ہوں، تاکہ جو سلیبس ہے اس کی زیادہ سے زیادہ باتیں جو ہے وہ پوچھی جا سکیں اور نصاب کا کوئی بھی حصہ جو ہے چھوٹ نہ جائے۔ اسی وجہ سے اب یہ اسکیمز اور یہ پورشن بنا دیے گئے ہیں۔ اب کبھی میٹرک اور اس کا ایف اے کے ایگزامس پیپرز دیکھیں تو انہوں نے چیپٹرز کی ڈویژن کی ہوئی ہے کہ اس چیپٹر میں سے اتنا پورشن آئے گا، اس میں سے اتنا پورشن آئے گا، اس میں سے اتنا سیکشن آئے گا، تو وہ تقریباً سارے سلیبس کو ٹچ کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر ہر سوال کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور جیسے کہ اگر لانگ کویسچن آتے ہیں اس میں تو اس میں دو پارٹ اے اور بی یا الف اور بے بنایا جاتا ہے، اور اس کے 4 8 مارکس دیے ہوتے ہیں۔ تو اور اس بات کو جو ہے وہ کا تعین کر دیا جائے کہ ہر حصے کے درست جواب پر کس قدر مارکس دیے جائیں گے اور کس قدر کاٹے جائیں گے۔ اب اس کی مثال اگر میں آپ کو ایک اپلیکیشن یا ایک لیٹر کی دوں کہ لیٹر کے بھی پورشن ہوتے ہیں اور اپلیکیشن کے بھی، اوپر والے جو القابات وغیرہ ہوتے ہیں ان کے الگ مارکنگ ہوتی ہے، نیچے والا جو دعائیہ کلمات ہوتے ہیں ان کے الگ مارکنگ ہوتی ہے، اور سینٹر والے جو مین سبجیکٹ ہوتا ہے اس کی الگ مارکنگ ہوتی ہے۔ تو پھر اگر اوپر اور نیچے والا پورشن درست ہے تو اس کی مارکنگ الگ مل جائے گی، اس کے مارکس الگ ملیں گے، سینٹر والے کے الگ ملیں گے۔ تو یہ واضح کر دیے جائیں تو اس سے بھی ایسے ٹائپ ٹیسٹ جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو آنسر شیٹ چیک کرتے ہیں یعنی ایگزامینر ہیں، تو ان کو ایک اس بات پر متفق ہونا چاہیے یا کہ وہ جواب میں کن باتوں کو اہمیت دیں گے اور کس طرح کی مارکنگ کریں گے، یعنی رائٹنگ پیٹرن جو ہے، یعنی کس طرح کا جواب لکھا جائے اس کو واضح کر دینا چاہیے، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسی کے اکارڈنگ لکھے، اور پھر اس کی جو مارکنگ ہے وہ اسے اچھے مارکس ملیں۔ یہ اس کی کچھ سجیشنز تھی جس سے ایسے ٹائپ ٹیسٹ کو جو ہے وہ امپروو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ، یہ جو شارٹ آنسر کویسچن یا کریکٹرسٹک آف شارٹ آنسر کویسچن فارمز آف، یہ ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے اب ہم آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ کو ڈسکس کریں گے۔ تو آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ میں کیا ہے کہ پہلے تو جو ہے اس کے ایک